آج ہم اللہ سے دور ہیں، رب ہم سے دور نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا ایک شخص تھا جس کے پاس بہت قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے چاہا کہ اس ہیرے کو میں کسی بادشاہ کو بیچ دوں، کیونکہ عام شخص اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تو اس نے اس بادشاہ کی جانب رخت سفر باندھا۔ جب وہ سفر کے دوران تھا تو ایک چور اس بات پر مطلع ہو گیا کہ اس کے پاس ہیرا ہے۔ اس چور نے آ کر کہا کہ میں تمہارا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو اور آسانی کے ساتھ ہو۔ اس شخص نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ میرا سفر کئی دنوں پر محیط ہے، تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس شخص نے جان لیا کہ یہ شخص چور ہے اور اس کی میرے ہیرے پر نظر ہے، تو اس نے اس ہیرے کو کس طرح سے چھپایا اور کس طرح سے حفاظت کی، اسے سننے کا ذوق رکھیے۔ اس شخص نے کہا دیکھیں ہم دونوں جا رہے ہیں، جب رات میں آرام کے لیے ہم ٹھہرے تو ہم میں سے کوئی ایک جاگے گا اور ایک سوئے گا تاکہ ہماری جان اور مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو جو ہیرے کا مالک تھا اس نے کہا کہ آپ ابتداءً سو جائیں تاکہ آدھی رات میں جاگوں اور پھر میں سو جاؤں گا تو آپ جاگنا۔ چور نے سوچا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ چور نیند میں چلا گیا۔ جب وہ سو گیا تو جس کے پاس ہیرا تھا اس نے کہا اب اس ہیرے کو کہاں چھپاؤں، کیونکہ اگلی باری میری ہے۔ اس نے اسی چور کے مال میں اس ہیرے کو چھپا دیا۔ جب وہ مال کے اندر ہیرے کو چھپا دیا گیا، پھر اس نے کہا اب میں سونے جا رہا ہوں۔ اب جب وہ سونے گیا تو چور جب اس نے اس کے مال کو تلاش کیا تو ہیرے کو نہ پایا۔ وہ پوری رات پریشان رہا۔ جب اگلا دن آیا تو صبح کے وقت جب وہ بیدار ہوا، جو ہیرے کا مالک تھا، جب قیل اللہ کا وقت آیا، یعنی دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹھہرے اور اس چور کی نیند لگی تو اس نے اپنے ہیرے کو اس کے مال سے سامان سے نکال لیا۔ جب نکال کر وہ شخص بیدار ہوا اور اس نے دیکھا کہ ہیرا تو اس کے پاس ہے، میں پوری رات ڈھونڈتا رہا لیکن مجھے ہیرا نہیں ملا۔ اس نے کہا اے بھائی میں چور ہوں، میں تیرے پاس اس ہیرے کی تلاش کے لیے چوری کے لیے آیا تھا، لیکن رات بھر ڈھونڈتا رہا یہ ہیرا کہاں تھا۔ تو یہ شخص مسکرایا اور مسکرا کر کہا یہ ہیرا تیرے مال ہی میں نے رکھ دیا تھا۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے، اللہ ہم سے قریب ہے، ہم رب سے دور ہو چکے ہیں۔